الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مقتدانا وحادینا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات اللہ عزیزان گرامی قدر، ضرورت ولایت کے عنوان سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 3 مجلسوں میں پیش کیے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا اور اس کے بعد اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیا، اور اپنے رسول کے بعد پروردگار عالم نے پھر کسی پوسٹ اور کسی منصب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ صفت بیان کر دی۔ اگر عہدہ بیان کر دیتا تو بہت ممکن تھا کہ بہت سے عہدہ دار عہدہ بنا لیتے اور وہ اپنی ولایت کا اعلان کر دیتے، لیکن اللہ نے یہاں صفت بیان کی تاکہ ولایت میرے رسول کے بعد انہی کی ہو جن میں یہ صفت پائی جاتی ہو۔ اور وہ صفت کیا تھی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی بات نہیں کہیے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ خود کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے، نماز لشکر امام حسین میں بھی پڑھی جا رہی تھی اور لشکر یزید میں بھی پڑھی جا رہی تھی، اور ستم تو یہ ہوا تھا کہ قتل حسین کے لیے فرات میں غسل کر کے آئے تھے۔ تو نماز کو ملا کر معیار نہیں بنایا۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسلین کی بات نہیں کی ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جن کے عمل سے نماز باقی ہے، وہ ان کی ولایت۔ اور پھر ایک ایسی صفت بیان کی جو صفت ایک موقع پر ہی فقط ملی اور پھر پوری تاریخ بشریت میں کہیں وہ صفت ہمیں نظر نہیں آئی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ کہ جو زکوٰۃ دے حالت رکوع میں، تو ایسی ذات ہمیں پھر کہیں ملی نہیں۔ وہ ذات کس کی ذات ہے؟ وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں ایک گزارش ابھی کر دوں کیونکہ پھر بعد میں کرنا پڑے گی
جیسا ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور آگے جگہ ہے اور پیچھے جگہ بالکل اب ختم ہو چکی ہے، تو اس فاصلے کو آپ بلا فصل ہو جائیں، فاصلہ ختم کرنا. ادھر بہت جگہ ہے، ابھی یہاں بہت جگہ ہے، ادھر بھی کافی جگہ ہے، آئیے آگے آ جائیں، تکلف مت کریں آگے بڑھنے میں. اب تو آپ کے آگے بڑھنے کے دن آئے ہیں، اور آگے آ جائیں، اور تھوڑا تھوڑا، ابھی یہاں بھی کافی جگہ ہے. دیکھیے ادھر تو بھی کم سے کم 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. یہاں آ جائیے، آپ جو راستے میں بیٹھے ہیں وہ ادھر آ جائیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہوگی. آ جائیں آگے آ جائیں، یہاں پوری ایک صف بن سکتی ہے. اب مل جل کے ایک سلوات پڑھتے ہیں عظمت محمد تو پروردگار نے کہا کہ جو یہ ولایت ہے یہ ایسے کوئی عام عہدہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ولی کہہ دے گا. یہاں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمیں یہاں ولایت کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ولایت کے معنی کیا ہے؟ یہاں ولایت کے معنی ہے مکمل حق تصرف، مکمل اختیار. اور آسان کروں اپنے بچوں کے لیے، یعنی آپ کہیں ولایت علی ابن ابی طالب، تو ولایت علی کا مطلب کیا ہے؟ حکومت علی ابن ابی طالب. کیا معنی ہوئے؟ حکومت علی ابن ابی طالب، یعنی جہاں آپ کا ہر عمل علی سے جڑ جائے وہاں ولایت علی آپ پر صادق آتی ہے. ہر عمل علی کی محبت، علی کی مودت سے جڑا ہو. حکومت کے معنی کیا ہے؟ حکومت علی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ہر چیز پر علی کا اختیار ہو، ہر شے پر علی کا اختیار. اسے کہا جاتا ہے ولایت علی. ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے اور ایک ولایت تکوینی ہے. یہاں علماء کے درمیان اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے، اور اہل بیت کی ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی ہم دونوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا ایمان. اس کی وضاحت انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں ضرور کروں گا. تو ہمارے سامنے حکومت کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے. میں گزشتہ 2 مجلسوں میں 1-2 مثال دے کے میں نے اس کو واضح کیا تھا آپ کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی نئی مثال نہ دے کے بات کو واضح کروں. اس سے بہتر ہے آپ وہی اپنے ذہن میں دہرائیں کہ کسی حکومت کا ایک سسٹم ہوتا ہے، چارٹر ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوتی ہے. اس سے جہاں آپ باہر بھاگتے ہیں وہی سزا کے مرتکب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کینوس سے آپ باہر نکل گئے جو حکومت نے آپ کے لیے بنایا تھا. اس چار چوب سے، اس چارٹر سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان حدوں کو پار کر دیا، آپ اس سے خارج ہو گئے. غور فرمائیے گا. اسی طریقے سے ولایت علی ابن ابی طالب کا معاملہ ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کا مطلب ہے حکومت علی. حکومت علی کا مطلب ہے کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی سے لے کر دنیا و آخرت کے تمام مسائل پر علی کا اختیار ہونا. اب آپ کہیں کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو پھر بہت بڑے مطالعے کی ضرورت پڑے گی. یعنی ہم 24 گھنٹے علی کے اختیار میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم گھر میں رہیں، بازار میں رہیں، دکان پہ رہیں، معاملات کریں، تجارت کریں، سب کچھ علی کے اختیار میں کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے علی کو اسی لیے ایسا نمونہ عمل بنا کے بھیجا تھا کہ تم اپنی زندگی کا کوئی ایک مسئلہ بیان تو کرو. آپ علی کے نمونے عمل سے خارج نہیں ہو سکتے. آپ کے ساتھ میں تو ایک بزنس مین ہوں، ایک تاجر ہوں. میرے لیے علی کی زندگی کیسے سیرت بنے گی؟ علی نے تجارت کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کے ساتھ میں ایک مزدور ہوں تو علی نے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کے میں تو بہت بڑا عالم ہوں تو ٹھیک ہے، آپ کتنے بھی بڑے عالم ہو لیکن مالک علم لدنی تو نہیں ہو. تھوڑا
सहारा देते रहे तो आवाज आपकी मुश्तक आती रहे। मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है, तो आपकी आवाज भी मुश्तक आती रहे। आपकी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी तो ऐसा नहीं है आपके साथ। मैं एक घर में अच्छा सरपरस्त हूं अपने घर का। अली ने एक ऐसा किरदार पेश किया है कि अगर नमूना और मिसाली घर और खानवाद अगर किसी को बनाया जा सकता है तो अली के घर से बड़ा घर किसका होगा? है ज़ौजा है तो सैयद है निसाए आलमीन, बेटे हैं तो जवानान जन्नत के सरदार, खुद है तो अमीरुल मोमिनीन। क्या क्या कमाल है। बेटी है तो ज़ैनब, ज़ैनब यानी बाप की जीनत। साहब बहुत आसान है ये जुमला कह देना। हर बेटी अपने बाप के लिए बाइस मसरत होती है, बाइस फख्र होती है, बाइस इफ्तिखार होती है, मगर अली जैसे बाप की जीनत बन जाना ये ज़ैनब का कमाल है। ये ज़ैनब का कमाल है। हर बेटी के बस में नहीं है कि वो अली जैसे। ये ज़ैनब का कमाल था। मैं इशारे दे के इसलिए गुजर रहा हूं क्योंकि मेरी आने वाली मजलिसों में इस पर तफसीली गुफ्तगू है। कहा साहब मैं तो एक फौजी हूं, अली से बड़ा जंगजू कौन था? अली से बड़ा फातेह कौन था? अली से ज्यादा जंगों के उसूल किसने कायम किए? अरे हम जंगे करते हैं तो एक तरफा होती है कि दुश्मन को मार दो और मारते चले जाओ, मारते चले जाओ, लेकिन अली की तो जंग का भी अलग अंदाज है। इनकी तो तलवार भी नस्लें देख के चलती है। अली की तो तलवार भी नस्लें देख के चलती है। वो पता कर लेती है कि इसकी आने वाली नस्ल में, आने वाली 7 पुश्तों में, 70 पुश्तों में कोई एक मोमिन भी अगर है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। और अगर ऐसा ना होता और अली की तलवार चल गई होती तो हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर, सलवात पढ़े पर मोहम्मद आले तो अजीजाने गिरामी ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक सीरत का अजीम मुजस्समा है ज़ाते अली इब्न अबी तालिब। गौर फरमाइएगा। अब ये हमारे अपने नजरियात है कि हमने अली को कैसे लिया और कितना अली को हमने अपनी जिंदगी में समाया, कितना अली को अपने अमल में बसाया। अली की जो विलायत तकवीनी का मामला है वो हमारे अमल से जाहिर होने की जरूरत है। आप कहेंगे साहब हम तो हर वक्त अली 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 करते, तो हर वक्त अली अली करना ये विलायत अली का इकरार नहीं है, ये इजहार तो हो सकता है। गौर फरमाए जाने गिरामी, हर वक्त अली कहना ये इजहार तो है, लेकिन अमल में अली नजर आए ये इकरार विलायत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इसलिए कि अली जबानों का नाम नहीं है, अली किरदार का नाम है। अली किरदार का नाम है। दुश्मन के सीने पर बैठे, उसने लुआबे दहन से गुस्ताखी की, अली उतर आए। गौर फरमाएगा अली है क्या? अली उतर आए। फिर उसके बाद जब गुस्सा, जाहिर है जब आम जिंदगी में भी, आम लोगों में भी ये होता है कि आप अगर किसी के ऊपर थूक दें या किसी के आप ये तौहीन करें तो अली गुस्से में रिएक्शन आता है फौरन। हम और आप होते तो एक के बजाय 2 ज़र्ब लगाते हैं, लेकिन अली उसके सीने से उतर आए। और उतर आने के बाद किसी ने पूछा मौला ये तो काबू में था। अरे अली से फरार कौन इख्तियार कर सकता है जो काबू का मसला आएगा?
علی کی تلوار اگر کسی پہ چلنا ہے تو پھر کون ہے، کس کی اتنی مجال ہے کہ جو فرار اختیار کر جائے؟ لوگ بھاگے ہیں جنگوں سے، ہمیں پتا ہے کہ لوگ جنگوں سے بھاگے ہیں، مگر وہ جس انداز میں بھاگے ہیں تاریخ نے اس انداز کو بھی ثبت کر دیا ہے، اور اس انداز میں بھاگے کہ پھر علی نے کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا. یہ بھی تاریخ ہے، علی نے کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا. سینے پہ بیٹھے اور بیٹھے جیسے ہی اس نے لعاب دہن سے گستاخی کی، علی اس کے سینے سے اتر آئے. کسی نے کہا یا علی قابو میں تھا، قتل کر دیا ہوتا، آپ تو سینے سے اتر آئے. کہا اس نے میرے گستاخی کی ہے، اگر میں اسے اس وقت قتل کر دیتا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جاتا اس میں. اور علی کا کوئی کام اپنے لیے نہیں ہے. ہم کسی کو قتل بھی کرتے ہیں تو رضائے خدا کے لیے، اور چھوڑتے ہیں تو بھی رضائے خدا کے لیے. یہ ہے کمال. دیکھیں آپ تو وہ انداز. جناب یوسف کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ دیکھیں ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں. اب یہاں سے میں اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھول لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور ایک سلوات کا سہارا دیں گے. جناب یوسف قید خانے میں، اور دیکھیں یہ سمجھ لیجئے پہلے ایک جملے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں صدیق نبی کہا گیا ہے. صادق نبی نہیں، صدیق نبی. ساتھ دیتے رہیے. صدیق نبی. صادق اور صدیق میں فرق ہے. صادق سچے کو کہتے ہیں، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. غور فرمائے گا، جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صدیق نبی کہتے ہیں. دو لوگ آئے جناب یوسف کے پاس. آنے کے بعد کہا ہم نے خواب دیکھا ہے. ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے یہاں ہوں اور میں اسے جام پیش کر رہا ہوں، شربت دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر پہ پرندے ہیں اور وہ میرے اس پر کچھ خان میں کھانا ہے اور اس میں سے آ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو جناب یوسف کا تعبیر خواب بڑا مشہور ہے. اچھا اور ذہن نزدیک ہو جائے گا آپ کا. آپ لوگوں نے وہ یوسف نامہ ایک سیریل بنا تھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو یہ واقعہ بھی دیکھا ہوگا. تو میرے نوجوان اور بچے جو ہیں وہ اب ذہن کو اور نزدیک کریں. تو دو لوگ ہیں، دونوں لوگوں کو جناب یوسف نے تعبیر بتائی. اس سے کہا کہ تم تو بہت جلد آزاد کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ جو اپنا تمہارا منصب ہے اسے پالو گے، اور پھر دوبارہ سے بادشاہ کے یہاں اس کے جو تم شربت پیش کرتے ہو، جام پیش کرتے ہو، اس نوکری پہ واپس چلے جاؤ گے. لیکن دوسرے والے سے کہا کہ تم سولی پہ چڑھائے جاؤ گے. سنیں، سولی پہ چڑھائے جاؤ گے، اور جب تم مر جاؤ گے سولی پہ تمہیں لٹکا دیا جائے گا تو پرندے آئیں گے اور وہ تمہارے سر پر ٹھونگ ماریں گے اور ایک ایک کر کے تمہارے جسم کی بوٹیوں کو نوچ لیں گے اور یہ تمہاری موت ہوگی. غور فرمائے جانے گا. جس کا خواب اس کے حساب سے ٹھیک تھا، مرضی کے مطابق تھا، وہ تو خوش ہو گیا. دوسرا والا ایک دم سے بولا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا. غور فرمائے، میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، بس میں نے ایسے ہی آپ سے کہہ دیا تھا. تو جناب یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے خواب نہیں دیکھا تھا، مگر جو اب میں نے کہا ہے وہی ہو کے رہے گا. چونکہ اس نے خواب دیکھا تھا تو پریشان ہو گیا. ایک بہت اہم نتیجے تک لانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو. چونکہ اس نے خواب دیکھا تھا، پریشان ہو گیا اور گڑ گڑا کے جناب یوسف سے کہنے لگا آپ تو اللہ کے صدیق نبی ہیں، جو آپ نے کہا ہے اسے کسی طرح واپس لے لیجئے. بے غور فرمائے جانے گرامی، اسے واپس لے لیجئے. جناب یوسف نے کہا سن، میرا اختیار بس اتنا ہے کہ میں موت کی بشارت دے سکتا ہوں، اس موت کو زندگی میں نہیں بدل سکتا. ارے بھائی یہی فخر ہے یوسف میں، اور فخر یوسف میں یوسف نے کہا کہ میں اس بشارت کو بدل نہیں سکتا، لیکن جو فخر یوسف ہے
جب ماں اپنے بیٹے کا جنازہ بنا کے لے آئی، علی نے نماز جنازہ پڑھا دی، موت واقع ہو گئی، ایک مرتبہ رو کے علی کے قدموں میں آ گئی، یا علی، یہ تو امتحان کی منزل تھی۔ ایک مرتبہ علی نے ٹھوکر مار کے کہا، موت پر بھی ہمارا اختیار ہے، حیات پر بھی ہمارا ہے۔ یوسف بھی اللہ کے ولی ہیں، مگر علی کو ولایت تکوینی حاصل ہے۔ ہمارا اختیار موت پہ بھی ہے، حیات پہ بھی۔ یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ یہ زمانہ ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایسی نہیں کہا تھا کہ جو ولی ہے، جو نمائندہ ہے، جو امام ہے، اسے اللہ بناتا ہے، بندوں کو پروردگار نے اختیار نہیں دیا۔ اچھا اختیار دے دیتا تو کیا ہوتا؟ بھئی جہاں اتنے بنے ہیں وہاں 2-4 بندے بھی بنا لیتے۔ اگر اللہ اختیار دے ہی دیتا بندوں کو کہ تم بھی اپنے لیے امام بنا لو، بنائے بھی ہیں صاحب، بنائے بھی ہیں، لیکن بڑا فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندوں کے بنائے ہوئے میں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ اختیار صرف ہمارے پاس ہے۔ ارشاد ہوا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اسے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے، ولایت کے لیے۔ ما کان لہم الخیرۃ، بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے، خلیفہ بنائے، ولی بنائے، بندوں کو اختیار نہیں ہے۔ اچھا بندوں کو اختیار کیوں نہیں دیا پروردگار؟ بھئی جہاں اتنے ہیں تھوڑا سا اختیار دے دیتا، یہ بھی بنا لیتے۔ کہا سنو، جنہیں ہم بنا کے بھیج رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کیسا بنانا ہے، جسے ہم بنا کے بھیجتے ہیں اسے ہم اپنے جیسا بنا کے بھیجتے ہیں، اپنی صفات دے کے بھیجتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے تمہیں اختیار نہیں دیا کہ جسے تم بناؤ گے، غور فرمائیے گا، جسے تم بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا۔ بھائی میں اگر کوئی چیز بنا رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ میرے ہی ارد گرد اسی اختیارات میں گھومے گی۔ مثال سے واضح کروں بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم جاہل ہیں، اب مثال کے طور پر کیا جاہل ہی ہیں؟ ہم جسے بنائیں گے جاہل ہی ہوگا۔ ذہن نزدیک کیجئے تھوڑا سا، جسے ہم بنائیں گے کیوں اختیار نہیں دیا تمہیں کہ تم بناؤ؟ اس لیے اختیار نہیں دیا تمہیں کہ تم بناؤ، اس لیے کہ تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے۔ تم جاہل ہو تو جاہل کو بناؤ گے، کمزور ہو تو کمزور کو بناؤ گے، مجبور ہو مجبور کو بناؤ گے۔ بھئی اب کوئی پورے اس مجمع میں خاموش نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم سلوات کا سہارا ملنا چاہیے۔ سنیں جانے گرامی کہ تم چونکہ مجبور ہو تو جسے بناؤ گے مجبور ہوگا، کمزور ہو ناتوان ہو جسے بناؤ گے کمزور ہوگا، مجبور ہو مجبور کو بناؤ گے، جاہل ہو جاہل کو بناؤ گے۔ مگر ہم چونکہ خالق علم لدنی ہیں، ہم جسے بنائیں گے وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ ایسا عالم ہوگا کہ منبر پہ آئے گا اور سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا۔ ہم جانتے ہیں نا، ہم تمہارے لیے بنا
कमजोर हो, जिसे बनाओगे कमजोर होगा। बुज़दिल हो तो बुज़दिल को बनाओगे, और फरमाइएगा। लेकिन जिसे हम बनाएंगे, चूंकि हम कादिर मुतलक हैं, हम कादिर मुतलक हैं, हम जिसे बनाएंगे वो कमजोर नहीं होगा, बुज़दिल नहीं होगा, बढ़ बढ़ के हमले करता हुआ नजर आएगा। वो बचपने में होगा तो कल्ले अजगर को दो करता हुआ नजर आएगा, और जवानी में आएगा तो उसकी एक जरबत इबादत सकलेश पे भारी नजर आएगा। तुम मजबूर हो, जिसे बनाओगे मजबूर होगा। हम कादिर मुतलक हैं, हम जिसे बनाएंगे वो मजबूर नहीं होगा, मजबूर नहीं होगा। शायद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना है। एक इंसान आया और आने के बाद, सुने मजबूर में और कादिर में क्या फर्क होता है। आया और आने के बाद कहा, मौला ये मजबूर और कादिर का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर इंसान कितना मजबूर है और कितना कादिर है। तो मौला ने उससे कहा, तू अपना एक पैर उठा। उसने अपना एक पैर उठाया, कहा दूसरा भी उठा। मिसाल जहनों के नजदीक हो रही है, आपके चेहरों से पता चलना चाहिए कि हाँ मिसाल आपके जहनों के नजदीक हुई। कहा दूसरा पैर उठा, कहा दूसरा नहीं उठा सकता। कहा बस तू इतना मजबूर है और इतना मुख्तार है, इतना मजबूर है और इतना मुख्तार है, तू एक साथ अपने दोनों पैर नहीं उठा सकता। जब अली ने फतेह खैबर किया और बाबे खैबर को हाथों पे उठाया तो लोग दौड़ते हुए आए पैगंबर के पास, और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? कहा अली ने खैबर को अपने हाथों पे उठा लिया। कहा अच्छा, तुमने अली के हाथों पे उठे हुए खैबर को तो देखा, ये नहीं देखा अली के कदम कहां पर थे। अली के दोनों कदम दोषे हवा पर थे। सलाम पढ़ने पर मोहम्मद तुमने ये तो देखा अली के हाथ पर खैबर है, तुम ये नहीं देखा कि अली के कदम का, अली के दोनों कदम दोषे हवा पर थे। ये अंदाज था अली का। एक मर्तबा का वाकया है, शबे हिजरत का वाकया है। शबे हिजरत, अली सोए हुए हैं बिस्तर पर, जनाब जिब्राइल आए और आके मौला अली के कदमों की तरफ खड़े हो गए। जनाब मीकाईल भी आए, वो आके हजरत अली के सर की तरफ खड़े हो गए, चेहरे की तरफ खड़े हो गए। गौर फरमाइएगा, चेहरे की तरफ खड़े हो गए। तो एक मर्तबा जनाब मीकाईल ने मकाम फख्र में जनाब जिब्राइल से कहा, जिब्राइल आप तो सैयदुल मलाइका हैं, भाई सारे जितने मलाइका हैं उनके सरदार हैं आप, जाहिर है मेरे भी सरदार हैं, मगर आज तो मैं आपसे अफजल हो गया, आज मैं आपसे अफजल हो गया। तो जनाब जिब्राइल ने कहा, आप मुझसे अफजल कैसे हो गए? कहा आप देख नहीं रहे मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं अली के चेहरे की तरफ खड़ा हूं जिसका देखना इबादत है, जिसका देखना इबादत है। तो जनाब जिब्राइल, अच्छा उस्ताद उस्ताद ही होता है, इसमें तो कुछ नहीं है, उस्ताद तो फिर उस्ताद होता है। अच्छा तुमने ये तो देख लिया कि तुम अली के चेहरे की तरफ खड़े हो जिसका देखना इबादत है। तीन चीजें हैं जिनका देखना इबादत है, तीन चीजें हैं जिनका देखना इबादत है।
अन नजरो इलल काबते इबादत, काबे की तरफ देखना इबादत। अन नजरो इलल मुसहफ इबादत, कुरान को देखना इबादत। अन नजरो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि काबे को देखना इबादत है, कुरान का देखना इबादत है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। आप खाने काबा में बैठे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काबे को देख रहे हैं, तो देखने का सवाब आपको मिलता रहेगा। आपने कुरान खोला, आप पढ़ नहीं रहे, उसकी तफसीर नहीं पढ़ रहे, तर्जुमा नहीं पढ़ रहे, सिर्फ देख रहे हैं, देखने का सवाब आपको मिलता रहेगा। आप अली अलैहिस्सलाम से कोई मसला नहीं पूछ रहे हैं, बस अली के चेहरे को देख रहे हैं, सवाब आपको मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा? इसलिए मिलता रहेगा कि ये वो तीनों चीजें हैं कि जिन पर अल्लाह का नूर बरसता है। काबे पे अल्लाह का नूर बरसा तो बैतुल्लाह हो गया, कुरान पे अल्लाह का नूर बरसा तो किताबुल्लाह हो गया, अली के चेहरे पे अल्लाह का नूर बरसा तो वजहुल्लाह हो गया। अब इतनी अच्छी अच्छी फजाइल से भरी हुई हदीसें सुनकर भी आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता सुभान अल्लाह कहेंगे। तो वजहुल्लाह हो गया, सवाब मिलता रहेगा, आप देखते रहे सवाब मिलता रहेगा। कहा मीकाईल तुमने ये नहीं देखा मैं कहां खड़ा हूं? अब ये जिब्रील जवाब दे रहे, तुमने ये नहीं देखा मैं कहां खड़ा हूं? मैं अली के कदमों की तरफ खड़ा हूं, और यही वो कदम है जो खैबर में दोषे हवा पर थे और मक्के में दोषे पैगंबर पर थे। मोहम्मद आले मोहम्मद और उसके बाद एक जुमला कहा जनाब जिब्राइल ने, बख्शिन बख्शिन यब्ना अली इब्न अबी तालिब, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे कि आप बिस्तर रसूल पर सोए हुए हैं। तो यहां मेरा जी चाहता है कि अब मैं जनाब जिब्राइल से भी कुछ कहूं। आपने फातह खैबर नहीं कहा, फातह बद्र नहीं कहा, फातह हुनैन नहीं कहा, फातह खंदक नहीं कहा, ऐनुल्लाह नहीं कहा, उज़्नुल्लाह नहीं कहा, वजहुल्लाह नहीं कहा, नफ्सुल्लाह नहीं कहा, लिसानुल्लाह नहीं कहा। कोई अली का एक लक़ब थोड़ा ही था, एक लक़ब थोड़ा ही था अली का। अरे आप तो शागिर्द हैं अली के, आपसे ज्यादा अली के लक़ब कौन जान सकता था? ये इब्न अबी तालिब ही क्यों कह के पुकारा? कहा इसलिए कि ये बिस्तर रसूल पे सोने की आदत अबू तालिब ही ने दी है। कभी तालिब को उठाते हैं जाफर के बिस्तर पर, जाफर को उठाते हैं तालिब के बिस्तर पर, फिर जाफर को उठाते हैं अली के बिस्तर पर, अली को उठाया मोहम्मद के बिस्तर पर। रात भर इसी तरीके से अबू तालिब मोहम्मद की हिफाजत करते रहे। मोहम्मद को उठाया अली के बिस्तर पर, अली को उठाया मोहम्मद के बिस्तर पर। नहीं, मैं लफ्जों को बदल के कहना चाहता हूँ, कभी अली को उठा रहे मोहम्मद के बिस्तर पर, मोहम्मद को उठा रहे अली के बिस्तर पर। लफ्ज तब्दील करके कहूं, कभी इमामत को उठाया
ہو جائے مگر محمد کی جان بچ جائے. یہ ہے نظریہ ہے ابو طالب. میرے بیٹے قربان ہوتے ہو تو ہو جائے, علی قربان ہوتا ہو تو ہو جائے, جعفر و طالب قربان ہوتے ہو تو ہو, مگر محمد بچنے چاہیے. یہ محمد کو نہیں بچا رہے, رسالت کو بچایا جا رہا ہے. محمد کو اٹھایا علی کے بستر پہ لٹا دیا, علی کو اٹھایا محمد کے بستر پہ لٹا دیا. اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے, اگر آپ بیدار ہیں اور جوش ولا اٹھا رہے, میں کہوں گا ابو طالب سلام ہو آپ کی عظمت پر, سلام ہو آپ کی عظمت پر. ارے کتنی طاقت تھی آپ کے بازوئے ایمان میں کہ کبھی امامت کو اٹھایا, کبھی رسالت کو اٹھایا. علی مولا, علی مولا, میرا مولا, میرا مولا, علی مولا, علی مولا, بلند سلوات. یہی انداز تھا پیغمبر ختمی مرتبت. فتح مکہ کا موقع ہے. حضور سرور کائنات نے جب سب تسلیم ہو گئے اور کہا انتم الطلقاء, چاہو تمہیں آزاد کیا جاتا ہے, اور سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کا اعلان ہو گیا. اس میں ابو سفیان بھی تھا, اس کو بھی معافی ملی. سب عام معافی کا اعلان ہو گیا. مکے میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. فتح مکہ ہو گئی. پیغمبر ختمی مرتبت نے علی کو بلایا. سنے ولی کون ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. اللہ نے بھی معیار بنایا اور رسول اللہ نے کر کے دکھایا. کون ہوگا. ایک مرتبہ بلایا, آؤ علی. ہر موقع پہ علی ہی بلائے جاتے ہیں. خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا, آؤ علی. خندق کا موقع ہے, آؤ علی. تو ظاہر ہے جب یہاں فتح مل گئی ہے تو یہاں بھی کوئی اور کیوں آئے گا صاحب. یہاں بھی وہی آئے گا جو ہر جگہ آتا ہے. علی کو بلایا, علی آؤ, آؤ میرے دوش پر سوار ہو جاؤ. علی آؤ میرے دوش پر سوار ہو جاؤ. علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اس کے بعد کہا علی توڑیے. کیا بتوں کو توڑیے. علی نے بت توڑنا شروع کیے. سنیں کون ہوتا ہے ولی اللہ. علی نے بت توڑنے شروع کیے. بت ٹوٹتے جاتے ہیں, گرتے جاتے ہیں, ٹوٹتے جاتے ہیں, گرتے جاتے ہیں, ٹوٹتے جاتے ہیں, گرتے جاتے ہیں. معیار بنتا جاتا ہے. سنو ولی اللہ جو ہوگا, جو امام ہوگا, وہ بت شکن ہوگا, بت پرست امام نہیں ہوگا. بت پرست امام نہیں ہوتا ہے. علی بتوں کو توڑتے جاتے, بت گر رہے ہیں, بت گر رہے ہیں, بت گر رہے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا, صاحب معراج پیغمبر ہے, تمام تر بلندیاں جس کے قدموں سے بھی نیچے رہ جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہا جائے. ساری جہاں کی بلندیاں جس کے قدموں سے بھی نیچے رہ جائیں اس ذات کا نام ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں. بلند محمد نے اپنے جسم کی سب سے بلند جگہ پر کھڑے ہوئے جس کا نام بھی بلند ہے اس بلند علی سے کہا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں, کتنی بلندی پر محسوس کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو ستاروں کو چھو لوں, چاہوں تو
ستاروں کو چھو لوں، لیکن وہ علی کیوں چھوئے ستاروں کو؟ جس کے در پہ آ کے خود یہ سلامی دیا کرتے ہو، جس کے در پر آ کر خود ستارے سلامی دیا کرتے ہو، وہ علی ستاروں کو نہیں چھوئے۔ خود شاعر نے کہا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر میں، چھو سکتا تھا عرش کے تارے پھر بھی کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ تو وہ علی ستاروں کو کیوں چھوئیں گے؟ کہا کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ خود کو بے حد بلندی پر محسوس کر رہا ہوں۔ اب میرا جی یہ چاہتا ہے میں یہاں ایک جملہ عرض کروں اور یہاں میرے پڑھنے کا بھی امتحان ہو جائے اور تھوڑا سا آپ کی سماعتوں کی بیداری کا بھی امتحان ہو جائے۔ علی دوش رسالت پر ہیں، غور فرمائیے گا، علی دوش رسالت پر ہیں، نیچے رسالت ہے، اس کے اوپر مولائے کائنات ہے، اس سے اوپر اگر کچھ بچا تو وہ کیا ہے؟ وحدت پروردگار۔ محسوس کیا آپ نے؟ وحدت، امامت، رسالت، رسالت، امامت، وحدت پروردگار۔ ارے علی کی عظمت کو سمجھو، علی اس ذات کا نام ہے جس کا رشتہ یہاں رسالت سے ہے، وہاں وحدت پروردگار سے۔ سے بھی بلا فصل ہے اور وحدت سے بھی بلا فصل ہے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا بت تو ٹوٹ گئے، بت ٹوٹ گئے، عام معافی بھی ہو گئی، تو پیغمبر نے کہا کہ اب ذرا ہم انہیں اپنی عظمت بھی بتا دیں، ان کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو ذرا اپنی طاقت بھی دکھائی جائے۔ تو یہ جو طاقت کا مظاہرہ ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے وہیں سے سیکھا ہے۔ پیغمبر نے جناب عباس کو بلایا، جناب عباس پیغمبر کے انہیں بلایا، کہا یہاں آئیے، ابو سفیان کو اس منظر کو ذرا دکھا دیجئے جو مکے کی پہاڑی کے پیچھے کا منظر ہے۔ تو جناب عباس ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، بھائی جملے کی قدر کریے گا، ایک جملہ ہے، بغیر کسی طاقت لگائے اور تمہید بنائے عرض کروں گا۔ ساتھ لے کے گئے، جیسے ہی پہاڑی پر پہنچے تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے دیکھا چمکتی ہوئی شمشیریں، لہلہاتی ہوئی فوج، اور ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے عظمت لشکر اسلام کو دیکھا تو فوراً ایک جملہ کہا، عباس تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت کھڑی کر لی۔ میں جملہ کرنا چاہتا ہوں جانے گرامی، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت کھڑی کر لی۔ اور جناب عباس نے فوراً ابو سفیان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، ابو سفیان یہ حکومت نہیں نبوت ہے۔ سلام کرنے والا یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ یہ تھا پیغمبر کی نگاہ۔ اور قسم خدا کی آج دنیا کے جتنے ولی ہیں نا، یہ ولی بن ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہیں پڑھا، ما بلغ احد من الامم السابقہ بدرجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی ابن ابی طالب۔ دنیا کا کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا وسیلہ روح علی ابن ابی طالب سے قرار نہ دے۔ جناب ابو طالب کی شان نے بلند تر سمجھا۔ تو کہا ہم نے تو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ ما بلغ احد من الامم السابقہ، وہ پر کسی بھی گزری ہوئی امت میں کوئی جب تک ولی بنا نہیں جب تک اس نے علی کا فصیلہ اور
तवस्सुल करार नहीं दे लिया। दुनिया के जितने नजरियात हैं और मकातिब हैं, इमामत का सिलसिला हो, खिलाफत का सिलसिला हो, तरीकत का सिलसिला हो, अली की जात वो जात है जिसे मरकजी किरदार हासिल है। सिर्फ एक जात अली है। आप जिस सिलसिले में चले जाएंगे आपको अली की जात नुमाया नजर आएगी। और नुमाया क्यों ना नजर आए, जिसे अल्लाह बुलंद करे उसे घटा कौन सकता है, और जिसे अल्लाह घटा दे उसे उठा कौन सकता है। सलमान पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। वह रब्बों का यखलो को मा यशा व यख्तारो मा कान लो। बंदों को तो हमने इख्तियार ही नहीं दिया, ये इख्तियार ही नहीं दिया कि तुम बनाओ, हमने ये अपने पास रखा, इसलिए कि हम जिसे बना के भेजना चाहते हैं वो नमूने अमल बन के आएगा, वो आइडियल बन के आएगा, उसका एक एक अमल तुम्हारे लिए आइडियल होगा। उसकी जिंदगी को देखते जाना, जिंदगी को गुजारते चले जाना, जिंदगियां कामयाब होती चली जाएंगी। ऐज़ाने गिरामी, सलमान का ईमान हो या अबू ज़र का ईमान, सब अली की सीरत पे चलने का नतीजा है। ये वह असहाब हैं जो अली के चाहने वाले, जिनका आलम मंजिलत ये है कि जिसे हम वली बना के भेजेंगे उसका आलम ये होगा कि वह हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आएगा। आप तारीख के औराक को उठाकर तो देखिए, कोई एक जात भी आपको ऐसी अगर मिल जाए, एक जात कि जो नमाज भी पढ़ती रहे, नमाज भी ना टूटे, रुकू भी होता रहे, ज़कात भी चली जाए और आयत भी आ जाए, ये इफ्तिखार बस अली को हासिल है। ये इफ्तिखार बस अली को हासिल है। वह युकीमुन सलात, और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं उनका क्या मर्तबा, वो वली हैं। अली वली है, रसूल वली है, अल्लाह वली है। ना अल्लाह की विलायत से फरार कर सकते हो, ना रसूल की विलायत से फरार हासिल कर सकते हो, ना अली की विलायत से बाहर जा सकते हो। अली की विलायत में भी रहना है, रसूल की विलायत में भी रहना है, और अल्लाह की विलायत में भी रहना है। लफ्जों को बदल के कहूं, हुकूमत खुदा में भी रहना है, हुकूमत रसूल में भी रहना है, हुकूमत अली में भी रहना है। और आसान कर दूं, जो अली की हुकूमत है वही रसूल की हुकूमत है, जो रसूल की हुकूमत है वही खुदा की हुकूमत है। अली जिस मुल्क का मालिक है उसी मुल्क का मालिक रसूल है, उसी मुल्क का मालिक अल्लाह है। ये मुल्क सरहदों में नहीं बट सकते, ये ऐसा मुल्क है कि इससे आप फरार इख्तियार नहीं कर सकते। आप कहो कि मैं तो हिंदुस्तान से निकल गया, अब मेरे लिए अली की विलायत नहीं है, नहीं, सरहदें खत्म हो सकती है मगर अली की विलायत की हदें खत्म नहीं हो सकती। वह युकीमुन सलात, और नमाज कायम करने वाले कौन है? हुसैन इब्न अली, ज़ात हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। हसन भी वली है, हुसैन भी वली है, ज़ैनुल आबिदीन भी वली है, मोहम्मद बाक़िर भी वली है, मोहम्मद बाक़िर भी वली है, इमाम सादिक भी वली है। इतने आइम्मा के नाम ले लिए, एक सलवात तो होती है। मूसा काज़िम भी वली हैं, अली रज़ा भी वली हैं, इमाम मोहम्मद तकी भी वली है, इमाम अली नती भी वली है, इमाम हसन अस्करी भी वली है। ये विलायत खासा है, ये विलायत खासा है, इसमें सिर्फ मासूम शामिल है, इसमें सिर्फ मासूम शामिल है। अल्लाह के बाद रसूल को मिली, रसूल के बाद अली को मिली, अली के बाद हसन को मिली, हसन के बाद हुसैन को मिली, हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन को मिली, ज़ैनुल आबिदीन के बाद मोहम्मद बाक़िर को मिली, मोहम्मद बाक़िर के बाद जाफर सादिक को मिली, जाफर सादिक के बाद मूसा काज़िम को मिली, मूसा काज़िम के बाद अली रज़ा को मिली, अली रज़ा के बाद मोहम्मद तकी को मिली, मोहम्मद तकी के बाद अली नकी को मिली, अली नकी के बाद हसन
نبی کے بعد سے آج تک اس امام کے بعد ہے جو پردے غیب میں ہے. انسان شامل نہیں. جو آج پردے غیب میں قائم آل محمد موجود ہے اس ولایت علی ابن ابی طالب کا وارث ہے. لیکن جب یہ غیبت میں گئے تو انہوں نے اپنے 4 نائب بنائے. انہوں نے اپنے 4 نائب نواب اربع. آپ عریضہ ڈالنے جاتے ہیں کس کے حوالے کرتے ہیں عریضہ؟ کس کے لیے بھیجتے ہیں؟ امام کے لیے. نام کس کا لے کے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ یا حسین بن رو. یہ کون ہے؟ انہی نواب اربع میں سے ایک. اب یہ بنے نائب. اب یہاں تک جو ولایت تھی وہ خاص تھی امام تک. اب یہاں پہ نائبین بننے شروع ہو گئے. جب یہ 4 نائبین بھی چلے گئے تب یہ ذمہ داری ملی علماء کو، مراجع کرام کو. وہ ولایت جو خاص تھی وہ اب جب عام ہو کے آئی تو اسے ولایت فقیہ کہا گیا. تو یہ جو نظریہ ولایت فقیہ آیا، یہ نظریہ ولایت فقیہ، یہ کہتے صاحب یہ وہی ولایت ہے کہ جو علی کی ولایت تھی. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ ولایت ہے جو علی کی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے کہ وہ صرف اسے ملے گی جس کا سلسلہ علی سے ہوگا. علی کی نسل سے 12ویں امام پر آ کر وہ وارث ولایت حقیقی آج پردے غیب میں. مگر ان کے زمانے میں خود جب غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کا سلسلہ شروع ہوا تو نوابین کا سلسلہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی نیابت کے حوالے ذمہ داریاں دی گئی تھی، آج بھی نیابت کے حوالے ذمہ داریاں ہیں. اب آج جو سید علی خامنہئی کل کے علی کی طرح بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اسی ولایت کا اثر ہے. سنیں، جب امام مظلوم نے مدینے سے سفر کیا تو آپ کے پاس 12,000 خط آئے تھے کوفیوں کے. 12,000 خطوط آئے تھے کوفیوں کے. کس کے پاس؟ امام حسین کے پاس. آپ آ جائیے ہماری ہدایت کے لیے، آپ آ جائیے ہماری ہدایت کے لیے. خط کسے لکھا جا رہا ہے؟ امام کو. امام خود تو نہیں گئے، اپنے بھائی جناب مسلم کو بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا. خط لکھا جا رہا ہے امام کو، امام بھیج رہا ہے نائب کو. اب نائب نے آ کے کوفے میں لوگوں سے بیعت لی. ایک تاریخ میں لکھا 16,000، کہیں لکھا 20,000 لوگ ایک وقت میں جناب مسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت. لیکن جب وقت نماز آیا تو یہ یہاں سے سب فرار ہو گئے. فرار ہوئے ہیں مسلم سے، لیکن یہ فرار مسلم سے فرار نہیں ہے، امام سے فرار ہے. یہ فرار نائب سے فرار نہیں تھی، یہ فرار امام سے. اس لیے کہ جو امام کا مشن لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اگر اس سے روگردانی کرو گے تو یہ امام سے روگردانی ہے. اب آپ تھوڑا سا اس منزل پہ غور کر لیجئے.
जनाब मुस्लिम को जब भेजा था तो कहा था ये सिकती, मेरा एतमाद है मुस्लिम, सिकती व अखी व सिकती मुस्लिम इब्न अकील इन्नी बुइस्तु अखी व सिकती व इब्न अम्मी मुस्लिम इब्न अकील, मैं जिसे भेज रहा हूं ये मेरा भाई है, मेरा मुरीद एतमाद है और मेरा चचाजाद भाई है, मुस्लिम इब्न अकील इसका नाम है, इसे मैं भेज रहा हूं। अजीजाने गिरामी, हुसैन का किसी को सिका कह देना यानी अपना एतमाद कह देना, आप समझते हैं ये कितनी बड़ी अजमत है। अरे हुसैन जिस मिशन को लेके चले, एक जुमला करना चाहता हूं इस मंजिल पर, आखिरी जुमला होगा मेरी तकरीर का। हुसैन जिस मिशन को लेके चले वो हुसैन अंबिया का मिशन है, और जिसे बचाने निकले वो रसूलों की मेहनत है, वो नबियों की मेहनत है, उसको लेके चले। तो मैं यहां पे एक जुमला करना चाहता हूं कि हुसैन दर हकीकत अंबिया के एतमाद का नाम है, और जुमला ध्यानों में रखिएगा, हुसैन अंबिया के एतमाद का नाम है, इसलिए कि हुसैन निकले हैं आदम की नबूवत को बचाने के लिए, इब्राहिम की नबूवत को बचाने के लिए, ईसा की नबूवत को बचाने के लिए, मूसा की नबूवत को बचाने के लिए, अय्यूब की नबूवत को बचाने के लिए, तमाम नबियों की नबूवतों को महफूज करने के लिए हुसैन निकले। इसका मतलब ये आदम से लेके खातम तक के एतमाद का नाम है हुसैन। आदम से खातम तक के एतमाद को हुसैन कहते हैं। जुमला करना चाहता हूं, पहचाने मुस्लिम इब्न अकील क्या है, मुस्लिम की अजमत क्या है, मुस्लिम की अहमियत क्या है। जो आदम से खातम तक के नबियों का एतमाद हो उसे हुसैन कहा जाता है, और जो हुसैन का एतमाद हो उसे मुस्लिम कहा जाता है, उसे मुस्लिम कहा जाता है। ये मुस्लिम इब्न अकील है। अल्लाह अकबर, कहा ये मेरा मुरीद एतमाद है जिसे तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं, जिसे तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। ये कमाल है। बैत ले रहे हैं जनाब मुस्लिम, 16,000 से ज्यादा लोगों ने बैत की, और जब मुस्लिम ने नमाज पढ़ाना शुरू की तो मगरिब की पहली रकत जब शुरू हुई थी तो मस्जिद खचाखच नमाजियों से भरी हुई थी, लेकिन जब मगरिब की नमाज खत्म की तो मस्जिद खाली थी, खाली थी। इसका मतलब यह है कि खत भेज के बुलाना और बात है, लेकिन अपने खत पे कायम रहना यह अलग बात है। एक जुमला और जहन में आ गया है, फजाइल का ही जुमला है, वो और अर्ज करता चलूं, क्योंकि फिर आगे वो कहीं किसी मौजू में वो फिट नहीं होगा। यहाँ हुसैन को जब बुलाया तो 12,000 खत लिखे गए। कितने? 12,000 खत। कूफियों ने 12,000 खत लिख के इमाम हुसैन को बुलाया था, 12,000 खतूत लिखे गए थे। इसका मतलब यह है, और फरमाइएगा, जो 12,000 खत लिख के जिसे बुलाया जाए, कुछ लोग वो होते हैं जो 12,000 खत लिख के इमाम को बुलाते हैं, और कोई वो होता है जिसे खत लिख के खुद हुसैन बुलाते हैं। गौर नहीं किया आपने, गौर नहीं किया आपने। 12,000 खत लिखने वाले और है जो हुसैन को बुला रहे थे, और वो एक और था जिसे हुसैन खत लिख के बुला रहे थे। क्या अज़मत होगा। अब जैसी नमाज खत्म हुई तो मस्जिद खाली, कोई नहीं। इब्ने ज़ियाद के लश्कर के आने की खबर आई और मस्जिद भरी हुई, मस्जिद कोई बाकी नहीं, सिर्फ तन्हा मुस्लिम वहां पर नमाज की हालत में बैठे हुए नजर आए। ये था जुल्म का खौफ, खौफ, मौत का खौफ। इन 16,000 लोगों में और उन 72 लोगों में सोचो फर्क क्या था। यहां इन्होंने सिर्फ इतना सुना कि इब्ने ज़ियाद आ रहा है और ये मुस्लिम को छोड़ के फरार इख्तियार कर गए। वहां हुसैन कह रहे थे कल मौत है, कल मौत है, कल तुम्हें मर जाना है, मैं शमा गुल कर रहा हूं, जिसे जाना है वो चला जाए।
اور ایک یہ ہے کہ نہیں آگا ہم نہیں جائیں. ایسے اصحاب کی ضرورت تھی حسین کو. تو کبھی حسینیوں کو بھیڑ کی ضرورت نہیں رہی. کبھی بھی حسین کو اور حسینیوں کو بھیڑ کی ضرورت نہیں رہی. اس لیے کہ بھیڑ کا حال تو ہم نے کل بھی دیکھا تھا اور بھیڑ کا حال تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. یہ 56 کچھ نہیں کر پا رہے اور وہ حسین کے راستے پہ چلنا والا ایک اکیلا سب پہ بھاری ہو رہا ہے. تو بھیڑ پہ مت جانا, کبھی بھیڑ پہ مت جانا. اس بھیڑ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے یہ کب فرار اختیار کر جائے. مسلم نماز پڑھا رہے, نماز ختم ہوئی ہے, اب کوئی باقی نہیں, سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو. حسین کا سفیر ہے, حسین کا بھائی ہے, حسین نے اپنا مرید اعتماد بنا کے بھیجا ہے. اب حسین کے سفیر کے ذہن میں بس ایک خیال آیا کہ ان کوفیوں نے تو غداری کر دی اور یہ اٹھ کے چلے گئے, یہ چلے گئے. میں تو اپنے آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں, میرے مولا آ جائیے, کوفیوں نے آپ کے بڑے استقبال کا اہتمام کر رکھا, ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی. عزاداروں مسجد سے باہر آئے, کوفے کی تاریک گلیوں میں ادھر سے ادھر چلے جا رہے ہیں, تھک گئے تو تھک کے ایک دروازے پر آ کے بیٹھ گئے. وہ ایک مومنہ کا دروازہ تھا جسے طوا کہا گیا ہے تاریخ میں. وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. ایک مرتبہ گھر سے باہر آئی اور آنے کے بعد کہا, اے بھائی تو کون ہے, میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کوفے کے حالات بڑے پراشور ہیں, جا اپنے گھر چلا جا. بس مسلم نے ایک جملہ کہا, جا اپنے گھر چلا جا, بھائی اپنے گھر چلا جا. مسلم نے ایک مرتبہ بڑی ترس کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, اے معظمہ, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تو بی بی ایک مرتبہ کہتی ہے, بھائی تو کون ہے؟ کہا میرا نام مسلم ہے, میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا کون عقیل؟ کہا کون عقیل؟ کہا علی کے بھائی عقیل, ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا ہوں. کہا اچھا, اہل بیت کے گھر آنے کی چاہنے والی تھی. ایک مرتبہ کہا آپ میرے گھر میں داخل ہو جائیے, میرے گھر میں آئیے. ایک مرتبہ مومنہ مسلم کو اپنے گھر میں لے کر آئی, جناب مسلم کو پانی دیا, کھانے کا اہتمام کیا. اسی اثنا میں ملتا ہے تاریخ میں کہ اس کا بیٹا یا شوہر گھر میں داخل ہوا. تو ایک مرتبہ اس نے جناب مسلم کو ایک حجرے میں تھے, کہا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے اور یہ ابن زیاد کا بہت خاص ہے, مجھے یہ اس پہ یقین نہیں ہے کہ یہ آپ کے حق میں کچھ اچھا کرے گا. آپ ہو سکے تو جلد سے جلد میرے گھر سے باہر چلے جائیے, اس لیے کہ آپ کی جان کو میرے گھر میں خطرہ ہے. میں کہوں گا اے معظمہ, مسلم کی جان کو باہر بھی خطرہ ہے, گھر میں بھی خطرہ ہے. پورا کوفہ مسلم کو ابن زیاد کا لشکر تلاش کر رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ جناب یہ تاریخ میں ایک جملہ اور ملا, کہ جیسے ہی اس نے بتایا کہ میرا بیٹا ابن زیاد کا خاص ہے, مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اسی حجرے میں رہیں اور یہیں پہ آپ چھپے رہیں. تو جناب مسلم نے کہا کہ کچھ دیر میں ابن زیاد کا لشکر مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا اور وہ تیرے گھر کی بے حرمتی کرے, مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا. میں نہیں چاہتا تیرا حجاب پامال ہو, تیرے پردے کی آبرو رکھنا ضروری ہے. میں کہوں گا مسلم, آج تو آ کے پردے کا بڑا خیال ہے, ارے کل کربلا کے میدان میں زینب و ام کلثوم کے پردے ہو گئے. یہ کہہ کے گھر سے باہر نکل گئے, گلیوں میں پھر رہے ہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ ابن زیاد کی فوج سے مقابلہ ہوا, فوج سے جنگ کرنا شروع کی. آپ جانتے ہیں عزاداروں مسلم نے کون سی جنگ کی ہے؟ ایک کے بعد ایک مدد منگائی جا رہی ہے. ایک لشکر آیا, اسے فنا فنار کیا. دوسرا لشکر آیا, پھر اسے فنا فنار کیا. تیسرے لشکر کے بعد ابن زیاد نے کہلوا کر بھیجا, آخر ایک تنہا سے لڑنے کے لیے تمہیں کتنی فوج کی ضرورت ہے؟ تو سپاہیوں نے جواب دیا, ابن زیاد تو نہیں جانتا ہے, ارے یہ علی کا شاگرد ہے, جسے فنون جنگ علی نے سکھائے ہیں. یہ عباس کا بھائی ہے, حسین کا بھائی ہے, یہ حسن مجتبیٰ کا بھائی ہے. اسے فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک مرتبہ فوج نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا اسے صرف دھوکے سے مارا جا سکتا. ایک گڑھا کھودا گیا, اس میں خس و خاشاک بچھا دیے گئے. لڑتے لڑتے
مسلم کو اس گڑھے کے نزدیک لائے. ارے ایک مرتبہ عقیل کا لال اس گڑھے میں گر گیا. جیسے ہی اس گڈھے میں گرے ہیں اس گڑھے میں, تو ایک مرتبہ مسلم نے اپنی شمشیر کو نکالا. پھر بھی جنگ کرتے جاتے ہیں, جنگ کرتے جاتے ہیں. یہ عقیل کا لال 3 فوجوں سے جنگ کر چکا ہے. یہ چوتھا مرحلہ ہے رضاکاروں. ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے کہا, مسلم اگر تم تلوار روک لو تو ہم تمہیں امان دے دیں گے, تمہیں امان دے دیں گے. تو جناب مسلم نے تاریخ میں ملتا ہے کہ امان کے وعدے پر تلوار روک لی اور شمشیر اس کے حوالے کر دی. ان ظالموں نے چاروں طرف سے مسلم کو گھیر لیا, گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. میں کہوں گا مسلم, آپ کے چچا علی کے گلے میں بھی رسی کا پھندا ڈالا گیا تھا. آج آپ کے گلے میں ریشمان ظلم باندھی گئی ہے. ایک مرتبہ لے کے ابن زیاد کے دربار کی طرف آگے بڑھے. اب مسلم زخمی ہے, بہت زخمی ہے مسلم, چونکہ مسلسل جنگ کی ہے. تو ایک زخم جناب مسلم کے لب مبارک پہ بھی لگا ہے. اب جب کچھ فاصلے پہ چلے نا, تو ایک چاہنے والا جو مدینے کا رہنے والا تھا, اس نے دیکھا کہ یہ تو مسلم ابن عقیل ہے. میں بہت آرام سے مسائل پڑھوں گا, آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں, بس چند لمحے آپ کے چاہوں گا. یہ تو مدینے کا رہنے والا مسلم ابن عقیل ہے. کہا مسلم تمہاری یہ حالت کیا ہے؟ جناب مسلم نے اسے واقعہ بتایا. کہا مسلم میری کوئی مدد کی درکار ہو تو بتاؤ. کہا مجھے تمہاری مدد کی درکار نہیں ہے, میں بہت پیاسا ہوں, اگر ہو سکے تو میرے لیے پانی کی کوئی سبیل کر. سپاہیوں سے اجازت لے کے اس نے اپنے کوزے سے پانی پلانا شروع کیا. پانی دیا جناب مسلم کو کوزہ بھر کے. جیسے ہی مسلم نے کوزے کو منہ کے نزدیک کیا, خون پانی میں گر گیا, پانی مضاف ہو گیا. جناب مسلم نے پانی کو پھینک دیا. کہا بھائی یہ پانی مضاف ہو گیا, اس میں خون آلودہ ہو گیا, اب میں یہ پانی نہیں پی سکتا, تو مجھے اور پانی دے دے. اس نے دوبارہ پانی دیا. پھر ایک مرتبہ وہی ہوا, خون پانی میں گر گیا, مسلم پانی نہیں پی سکے. ایک مرتبہ میرا خیال کہتا ہے کہ مسلم نے سوچا ہوگا آقا حسین آپ کو بھی کل کربلا کے میدان میں بھوکا و پیاسا قتل کیا جائے گا. ارے میں آپ کا نائب ہوں, اللہ کو شاید یہی منظور ہے کہ مسلم اپنے آقا کی پیاس کا احساس کر لے. اجرکم اللہ. ارے گریہ کرنے میں بخل نہ کیجیے گا, آوازوں کو بلند کرنے میں بخل نہ کیجیے گا, اس لیے کہ یہاں مسلم کا پرسہ لینے کے لیے جہاں زینب بھی آئی ہوگی, وہی فاطمہ زہرا بھی آئی ہوگی. میرے لال کا سفیر ہے مسلم. ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, ریشمان ظلم بنی ہوئی ہے, شمشیروں کے سائے میں ہے, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مسلم نے کہا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے, میرا امیر میرا آقا حسین, میرا امیر میرا آقا حسین. وہیں پسر سعد بھی کھڑا ہوا تھا. حکم ہوا کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے. تو جناب مسلم نے کہا میری کچھ وصیتیں ہیں, بازاروں تصور کر لینا, آخری منزل ہے مسائل کی. میری کچھ وصیتیں ہیں, ہو سکے تو ان پہ عمل کرا دینا. میں جب کوفے میں آیا تھا تو میں مقروض ہو گیا تھا, میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے, میرا قرض ادا کر دیا جائے. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے. مسلم ابن عقیل کے صدقے میں اس قرض کو ادا کر, کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے. کہا مسلم اور, کہ میری ایک وصیت اور ہے, میں اپنے آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں, آقا کوفے آ جائیے, بڑا سازگار ماحول ہے, اگر ہو سکے تو میرے آقا حسین کو بتا دو یہ کوفہ اب رہنے کے لائق نہیں ہے, کوفیوں نے دغا کی ہے, آقا کوفے نہ آنا. اور تمہاری وصیت کیا ہے؟ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں کوفے میں آیا تھا تو میرے ساتھ میرے 2 فرزند تھے, میرے 2 لال میرے ساتھ آئے تھے. جب مسجد سے لوگ چلے گئے تو اسی بھیڑ میں نہ جانے میرے بچے کہاں گم ہو گئے. میرے بچوں کو ہو سکے تو ڈھونڈنے کے بعد میرے آقا حسین تک پہنچا دینا.
अज़ादारों पुश्ते बाम पे ले जाया गया। एक मर्तबा जैसे ही पुश्ते बाम पर ले जाया गया तो मुस्लिम इब्ने अकील के सरो तन में जुदाई हुई, सर जमीन पर गिरा। अज़ादारों में शहादत मुस्लिम पढ़ रहा हूँ, शर्त है, सर जमीन पर गिरा। हुसैन अभी रास्ते में है, हुसैन अभी रास्ते में है। दिल घबराया, अब्बास को नजदीक बुलाया, भैया अब्बास मेरे नजदीक आओ। अजब सी कैफियत है। कहा क्या बात है? कहा मेरे मुस्लिम की खैर हो, मेरे मुस्लिम की खैर हो। कहा वजह क्या है? कहा अब्बास तुम देखना चाहते हो क्या है? हुसैन ने दो अंगुष्ठ बुलंद किया, अब्बास देखो। अब जो अब्बास ने देखा, पुश्ते बाम पर मुस्लिम के सर और तन में जुदाई हो गई, सर जमीन पे गिरा हुआ है। जालिमों ने मुस्लिम के जिस्म को रस्सियों से बांधा और कूफे में दयाल बना। कहा मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने भाई मुस्लिम की बदला लेने के लिए। नहीं अब्बास, मुस्लिम शहीद हो गए। इस मंजर को, जो शहादत का मंजर था, इसे एक मुसाफिर ने देखा। आखिरी रिवायत है, मसाइब खत में आपने हट्टी गिरी अदा कर दिया। यकीनन हुसैन के सफीर का मातम ऐसे ही होना चाहिए था जैसा आप रोए, जैसा आप रोए हैं। अल्लाह इन आवाजों को सलामत रखे, परवरदिगार इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अज़ादारों, वो मुसाफिर अपने रास्ते पे चल दिया। एक मर्तबा रास्ते में उसने क्या देखा? हुसैन का काफिला आ रहा है। हुसैन तो जानते हैं कि मुस्लिम पे क्या गुजरी। आने के बाद कहा भाई तू कहाँ से आ रहा है? कहा मैं कूफे से आ रहा हूँ, मैं कूफे से आ रहा हूँ। कहा तूने कूफे में क्या देखा? इसने मंजर बयान करना शुरू किया। बीवियों ने मातम करना शुरू किया। बीवियां मातम करती जाती हैं, ये बयान कर रहा है कूफे में मुस्लिम के साथ ये हुआ, मुस्लिम के साथ ये हुआ। एक मर्तबा बस आखिरी मंजिल है। हुसैन ने ज़ैनब को नजदीक बुलाया, ज़ैनब रुकैया को बुलाओ, ज़ैनब मुस्लिम की बेटी को बुलाओ। मुस्लिम की बेटी को नजदीक बुलाया। नजदीक बुलाने के बाद एक मर्तबा सर पे हाथ रखा। खत्म कर दिया मैंने मसाइब को। सर पे हाथ रखा। जैसे ही हुसैन ने सर पे हाथ रखा ना, एक मर्तबा खानदान बनी हाशिम की बच्ची एक मर्तबा कहती है आका आप तो मेरे सर पर इस तरह से हाथ फेर रहे हैं जैसे यतीम होकर सर पे हाथ फेरा जाता है, जैसे यतीम होकर सर पे हाथ फेरा जाता है। कहा मेरी लाल, अरे तुम यतीम हो गई। अरे इसी मंदिर को सकीना ने देख लिया, इसी मंदिर को सकीना ने देख लिया और ये जहन में बिठा लिया जब कोई यतीम हो जाता है, जब कोई यतीम हो जाता है तो उसके सर पे हाथ फेरा जाता है। शाम गरीबा आई, हुसैन कत्ल कर दिए गए। अब सकीना को पता है कि मैं यतीम हो गई, मैं यतीम हो गई, मगर कोई सर पे हाथ फेरने वाला नहीं है। कुर्ता जला दिया गया, गोशवारे छीने गए, बच्ची एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ सिमर ताजियाने लगा। सकीना यतीमों के साथ मातम है।